اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 76۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 195 سے 200 نمبر کی آیات ہیں، کل 6 آیات ہیں، اور اس صفحے پر سورہ آل عمران کا اختتام بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتا ہے، جس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تم میں بعض سے ہیں، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ خبردار تمہیں کفار کا شہر چکر لگانا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ حقیر سرمایہ اور سامان تعیش ہے جو اس کے بعد انجام جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خدا کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب نیک افراد کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آیات خدا حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے، ان کے لیے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کی تعلیم دو، جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیات ہیں اور اس سے پہلے 3-4 آیات وہ تھیں کہ جس میں مومنین کے حوالے سے عرض کیا، مومنین کی بارگاہ الہی میں درخواست کیا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہمیں اجر عطا کرنا، پروردگار ہمیں جو وعدہ ہم سے کیا گیا ہے وہ عطا کر دے۔ اس قسم کی دعائیں اور درخواست ہیں کہ جو مومنین کی طرف سے بارگاہ الہی میں کی گئی ہیں، لہٰذا ان سب کے حوالے سے فاستجاب لهم ربهم، اور پروردگار عالم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی پروردگار عالم ایک تو ظالم نہیں ہے کہ عمل کے اجر کو ضائع کرے، اور چاہے مرد ہو یا عورت سب کے عمل کا مکمل بدلہ پروردگار عالم عطا کیا کرتا ہے۔ من ذکر و انثی کے حوالے سے بعض مفسرین نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جناب ام سلمہ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں سب تو مردوں کے لیے نازل ہو رہی ہیں، عورتوں کے لیے بھی کچھ نازل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس آیت کے علاوہ سورہ مبارکہ احزاب کی بھی 35ویں آیت کے حوالے سے یہ داستان پائی جاتی ہے کہ پیغمبر سے جب جناب اسماء بنت امیس نے پوچھا کہ مثلا عورتوں کے لیے کیا نازل ہوا ہے، تو وہاں پر پروردگار عالم تفصیل سے بیان کیا کہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، قانتین قانتات، یعنی یہ سب کے سب برابر ہیں۔ پروردگار عالم کی نگاہ میں جہت سے کوئی فرق نہیں ہے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے۔ اور اس حوالے سے مفسر بزرگ حضرت آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہے کہ پروردگار عالم سے جو انسان کا تعلق ہے، جو بندے کا تعلق ہے، وہ روح کا ہے تعلق، اور روح جو ہے وہ مذکر اور مؤنث نہیں ہوتی، لہٰذا پروردگار عالم کی نظر میں انسان کی حیثیت مذکر اور مؤنث کی جہت سے نہیں بلکہ اس روح کی جہت سے ہے کہ جس میں تذکیر اور تانیث کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا، لہٰذا پروردگار عالم کی نظر میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ مرد اعمال انجام دے یا عورت انجام دے، پروردگار عالم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بھی بہرحال یہ تصور ہی غلط ہے اپنی جگہ پر کہ قرآن مثلا سارے خطاب مردوں سے ہے، چونکہ کسی بھی زبان میں
اگر ایک کامن خطاب ہوتا ہے، کامن خطاب سے مراد کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں، تو وہاں صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ وہی صیغہ استعمال ہوتا ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا مثلا یا ایھا الذین آمنو اگر کہیں کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومنات کو خطاب نہیں کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف الذین آمنو سے مراد مرد ہیں، بلکہ یہ خطاب جو ہے وہ کامن ہے، اور کامن خطاب میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کے حوالے سے بہرحال جہاں پر بھی اس قسم کے الفاظ اور آیات ہیں وہاں پر معنی ایسے ہی کیے جائیں گے جو مرد اور عورت دونوں کو شامل ہوں۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جن لوگوں نے ہجرت کیا ہمارے راہ میں، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر کر دیا گیا اہل مکہ، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، جن لوگوں کو اذیت دی گئی ہمارے راستے میں دین کے معاملے میں، وَقَاتَلُوا، جن لوگوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور جو لوگ شہید ہو گئے راہ خدا میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهُمْ، ہم ان سب کے گناہوں کو بخش دیں گے، گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، ان کے گناہوں کو گویا ختم کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم انہیں جنتوں میں اور باغات میں مسکن دیں گے، ان کو رہنے کی جگہ دیں گے کہ جہاں پر نہریں جاری ہوں گی، اور یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ثواب ہے، اور خدا کے پاس بہترین ثواب پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مومنین کی دل جوئی ہے اس جہت سے کہ جو اس زمانے میں بعض یہود اور مشرکین کے حوالے سے مومنین کی نظر تھی، اور آج بھی یہ سوال اور یہ کسک بعض مومنین کے دل میں رہتی ہے، اگرچہ بہرحال اگر یہ کسک اور یہ درد واقعاً حرص اور حسد جیسی بیماری کی وجہ سے ہو تو بہرحال اس کو ایمان کی علامت نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ تصور بہرحال کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کفار جو ہے وہ یہاں سے وہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر تجارت ہے، دنیا میں عیش و آرام اور بہرحال ہر قسم کی دنیاوی نعمتیں ہیں کہ جو ان کے پاس پائی جاتی ہیں، تو اس سے تم محزون نہ ہو۔ اب یہ جو ہم نے بیان کیا کہ یہ حرص اور حسد کی بنیاد پر ایسی بیماری نہ ہو کہ جیسا قارون کی داستان میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ بعض لوگ جن کے دلوں میں وہ دنیا کی لالچ پائی جاتی تھی، انہوں نے یہ تمنا کرنا شروع کیا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی اتنا خزانہ ہوتا کہ جیسے قارون کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ لالچ کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو مومنین کو واقعاً درد اور کسک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں نقل کیا گیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ پروردگار تو نے فرعون کو اور فرعونیوں کو مال دیا ہے، زینت دیا ہے، دنیا کی مال اور منال جو ان کو مل گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہذا ربنا اطمس علی اموالنا واشدد علی قلوبنا، کہ پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے۔ یعنی یہ تکلیف نہیں ہے کہ یہ مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوش ہیں، اور ہم کو جو ہے مال نہیں مل رہا ہے، یہ حسد کی بنیاد پر نہیں، حرص کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ اس مال کے ذریعے سے گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، اور واقعاً اگر یہ مال ان کے پاس نہ ہو تو کون ان کو آئے گا فرعون کی پوجا کرنے، فرعون کو خدا ماننے؟ وہ مال ہے جو دنیا کی عیش و آرام ہے، اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں فرعون کے پاس۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار اس کے مال کو برباد کر دے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو حقیقت میں جو صاحبان ایمان کو اس جہت سے تکلیف ہوتی ہے یا جو کسک رہتی ہے دل میں، درد ہوتا ہے دل میں، وہ اس جہت سے ہوتا ہے کہ اس مال کے ذریعے وہ لوگ اپنے کفر کو مضبوط کرتے ہیں اور کافرانہ تبلیغات میں اس مال کو کام میں لے آتے ہیں، اس لیے جو ہے مومنین چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مال ان کے پاس نہ رہے۔ لہذا مومنین کو یہ کہا گیا کہ متاع قلیل، ان کو جواب یہ دیا گیا، ان کی دل جوئی اس طریقے سے کی گئی کہ کہاں چکر میں پڑے ہو، تھوڑا سا مال ہے جو اس دنیا میں ان کے عیش و آرام کا آج باعث بنا ہوا ہے، ثم ماواہم جہنم،
اور اس کے بعد تو ان کو جہنم میں جانا ہے۔ یعنی اگر چند دن کے یہاں عیش و آرام کر رہے ہیں تو اس عیش و آرام کے مقابلے میں جہنم، اور پھر ہم فیہا خالدون، یعنی ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جو صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا ہے، کہا لیکن الذین اتقوا ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ متقین کے لیے پروردگار عالم نے جنت رکھی ہے کہ جس کے نیچے یعنی جو باغات ایسی ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ قرآن مجید نے خاص طور سے ذکر کیا کہ نزل من عند اللہ۔ نزل عربی زبان میں اس یعنی ابتدائی پذیرائی کو کہتے ہیں۔ جب کہیں مہمان جاتا ہے تو وہ جو چائے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے اس کو نزل کہتے ہیں، یعنی ابتدائی طور پر جو پذیرائی کی جاتی ہے۔ یا مثلا کھانے کے دسترخوان بیٹھتا ہے جس کو ہم لوگ اسٹارٹر کہتے ہیں، وہ اسٹارٹر ہے نزل۔ تو یہ جو جنت ہے کہ تجری من تحت الانہار، یہ تو صرف اسٹارٹر ہے، یہ تو بالکل ابتدائی نعمتیں ہیں۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے اس سے بہتر ہے کہ بہرحال جو بہترین نعمت ہے جنت میں وہ رضوان ہے، پروردگار عالم کی خوشنودی ہے کہ اس نعمت کے مقابلے میں کوئی بھی نعمت نہیں آ سکتی ہے، کہ مومنین سے پروردگار عالم راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ 199 نمبر کی آیت ہے کہ بعض اہل کتاب ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے یہ داستان نقل کی ہے کہ سن 9 ہجری میں نجاشی جو ملک حبش کا بادشاہ تھا، ایتھوپیا کا بادشاہ تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ مسلمان جناب جعفر کی سرکردگی میں، ان کی سرداری میں جب مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں پر نجاشی نے جناب جعفر کی اچھی پذیرائی کی اور مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا، اور ایک اچھا بادشاہ بھی تھا کہ جو اپنے رعایا کے ساتھ بھی اچھا تھا۔ لہٰذا جب سن 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بقی میں اکٹھا کیا اور غائبانہ نماز پڑھی۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حتیٰ بالغیب جنازہ حاضر ہوا اور پیغمبر نے نماز ادا کی اس کی۔ لہٰذا یہ جو بعض منافقین تھے انہوں نے یہ پروپگنڈا کرنا شروع کیا کہ بتاؤ ایک غیر مسلمان کی یا اہل کتاب کی یہ نماز میت ادا کر رہے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ اچھا تصور کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو پیغمبر نے نجاشی بادشاہ کے لیے یہ سب کیا ہے، یہ اس کی خوبیوں کی علامت ہے کہ نجاشی بادشاہ ایسا تھا کہ ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ۔ یہ 5 صفات اس نجاشی بادشاہ کے لیے قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ایک تو وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، وما انزل الیکم، پیغمبر جو آپ کے اوپر نازل ہوا تو اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا تھا۔ کہ جب جناب جعفر نے حبش میں نجاشی کو قرآن کی آیات سنائی بہت متاثر ہوا اور ان کے اوپر ایمان لے آیا، حتیٰ اس نے اعتراف کیا کہ ہاں مثلا جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے یہاں اتنا پاکیزگی کا عقیدہ یا اتنا تقدس نہیں پایا جاتا جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ لہٰذا یعنی جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے وہ بھی اس پر بھی ایمان لے آیا۔ وما انزل الیہم، اور جو پیغمبر یعنی ان کے اوپر نازل ہوا ہے اپنی کتابوں کو، اس کے اوپر بھی ایمان لے آیا۔ کہ اس کے اوپر ایمان کا جس کو کہا جائے وہ لازمہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو مثلا پیغمبر کے علامت کے طور پر اور آخر نبی کے حوالے سے بیان کی گئی اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتا تھا۔ خاشعین للہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ خاشع ہے، وہ اللہ کے سامنے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ مدینہ اور اطراف مدینہ کی یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ جو آیات الہی کو سستے مدے بیچ کر اور اپنی جو ہے وہ زندگی آباد کرتے ہیں، بلکہ اس نے آیات الہی کا سودا نہیں کیا۔ ایسے افراد کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم،
ایسے افراد اگر اہل کتاب میں سے بھی ہیں تو پروردگار عالم کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہترین حساب کرنے والا ہے، جلدی حساب کرنے والا ہے۔ اور آخر میں پھر صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا، اور 4 حکم جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، یہ 4 حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ صبر کریں، کہ صبر یعنی وہ جو انسان ایک اندرونی طور پر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو اندرونی طور پر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ پھر بیرونی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں انسان صبر کرے، کہ نہ اندرونی وسوسے انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کر دیں اور منحرف کر دیں، نہ بیرونی دشمنوں کی طرف سے جو سختیاں پیش آتی ہیں وہ سختیاں انسان کو ایمان کے جادے سے دور کر دے۔ وَصَابِرُوا، اس کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی یہ دوسرا حکم ہے۔ وَرَابِطُوا، رابطو کے معنی جو ہے وہ مرزداری کرنا یا بارڈر کی حفاظت کرنا، بارڈر سیکورٹی۔ اب یہ اس کی جو بظاہر معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہاں جو اسلامی مملکت کے حدود ہیں اور بارڈر ہیں ان کے اوپر مستعد رہیں لوگ، چوکسی برتیں، اور کسی بھی مثلا بیرونی دشمن کو اسلامی مملکت میں داخل نہ ہونے دیں۔ لیکن جو اسلام کے اعتقادی حدود ہیں، ایمان کے جو حدود ہیں، اس پر بھی انسان کو چوکسی برتنا ہے کہ چاروں طرف سے انسان کا ایمان محفوظ رہے، اور خاص کر اس شیطان مردود اور شیطان رجیم سے، جس نے کہا ہے کہ ہم آگے پیچھے داہنے بائیں سے حملہ کرتے رہیں گے، لہٰذا اپنے اعتقادی اور اپنے عقیدتی بارڈر کی حفاظت کرنا بھی یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا واتقوا اللہ، چوتھا حکم یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں، کہ یہ سارے احکام کی گویا اصل اور جو بنیاد ہے وہی تقوی الہی ہے، کہ اگر تقوی الہی ہے تو انسان اپنے نفس کے خواہشات کے مقابلے میں بھی صبر کر لیتا ہے، ہوا و ہوس کے مقابلے میں بھی صبر کر لیتا ہے، دشمن کے مقابلے میں استقامت بھی دکھا لیتا ہے، اور اگر مثلا مرزداری اور حدود کی حفاظت کا مسئلہ ہو تو اچھی طریقے سے حفاظت کر لے گا تقوی الہی کے ساتھ۔ لعلکم تفلحون، کہ یہی راز ہے کامیابی کا، کہ اگر یہ 4 حکم جو پروردگار عالم کی طرف سے دیے گئے ہیں، مومنین اس کے پابند ہوں تو مومنین کے لیے کامیابی لکھ دی گئی ہے، اور مومنین کامیاب ہوں گے۔ یہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوتا ہے، ابھی چوتھا پارہ جاری ہے، یہاں سے اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوگا، انشاءاللہ دوسرے صفحے میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔